فیصلہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو بیرون ملک میں اثاثے پڑے ہیں آپ ان کو پاکستان میں شفٹ کر دیں. یہاں پہ جنہوں وہ اثاثے آپ کے ہیں یہاں پہ آپ انڈسٹری لگائیں. اس ملک کی عوام کو کم از کم روزگار تو ملے نا. شہباز شریف صاحب یہ مشکل فیصلہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے آپ کے پورے خاندان کے آپ کی پوری پارٹی کے جتنے بھی اثاثے بیرون ملک ہیں خدا را ان کو واپس لائیں. اگر اب واپس نہیں لائیں گے تو پھر کس وقت واپس لائیں گے؟ اس سے زیادہ پاکستان کی تحریک میں اور کون سا مشکل وقت آئے گا کہ ملکی تحریک کی سب سے بدترین مہنگائی آپ نے عوام پاکستان پر مسلط کر دی ہے. اتنا ڈالر کا ریٹ اور اتنا پیٹرول کا ریٹ اور دیگر اشیاء فروخت کا ریٹ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بلند سطح پہ نہیں گیا تھا جتنا اب چلا گیا ہے. اس وقت آپ سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے ایسے جو آپ کے باہر ہیں وہ پاکستان میں لائیں. یہاں وہ آپ کے ہی ہوں گے لیکن آپ یہاں انڈسٹری لگائیں گے. کم از کم اس قوم کو جس کا پیسہ ہے ان کو روزگار تو ملے گا. کم از کم ان کو روزگار تو دو. یہ آپ کی اس ملک سے غداری کی ایک دلیل ہے. آپ جھوٹ بولتے ہو میڈیا پہ آ کے. آپ اپنا مکرو چہرہ چھپاتے ہو میڈیا پہ آ کے کہ ہم نے بڑی مشکل سے فیصلہ کیا. کوئی مشکل سے آپ نے فیصلہ نہیں کیا. اگر آپ کو یہ فیصلہ مشکل ہوتا تو اس کا کوئی عملی ثبوت ہونا چاہیے تھا. کبھی بھی قوموں کی زندگی میں تبدیلی قوموں کے حالات میں تبدیلی عوام سے نہیں حکمرانوں سے آتی ہے. طریقے اسلام اٹھا کے دیکھ لو. ریاست مدینہ کے پہلے حکمران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی کے پہلے دن جو پہلا فیصلہ انہوں نے کیا وہ فیصلہ یہی تھا کہ ابو بکر ایک عام مزدور کے مطابق برابر مزدوری لے گا. یہ مشکل فیصلہ ہے. تم تنخواہ نہیں لے رہے ہو لیکن جو مراد لے رہے ہو وہ مراد واپس کرو. جتنی بھی مراد تمہارے پاس ہے تمہارے وزراء کے پاس ہے تمہارے مشیروں کے پاس ہے تمہارے MPs کے پاس ہے تنخواہ کے علاوہ وہ ساری مراد پھر فور واپس کرو. پھر تم ملک کے وفادار ہونے کے لائق ہو. اگر ایک عام شخص یہ پولیس والے کھڑے ہیں اگر ان کا تنخواہ میں گزارا ہو سکتا ہے تو MNA کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ MPA کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کسی اور کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیگر جو یہاں سرکاری ملازم ہے اگر ان کا تنخواہ میں گزارا ہو سکتا ہے تو تمہارا بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں کرنا پڑے گا. نہیں تو اس عوام کے ہاتھ اب تمہارے گروانوں کو پہنچنے والے ہیں. یہ جو موجودہ ملکی معاشی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی تحریک انصاف مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی ساری اتحادی جماعتیں ہیں. ہم کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے. یہ سب ان حالات کے ذمہ دار ہیں. اور ایک بات مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ عمران خان کا آخری 2 مہینے کا اقتدار جو 3.5-4 سال اس نے قوم کا ملک کا بیڑا گرک کیا اس کو تو علادہ کر دو کہ اس نے IMF سے اپنے کیے ہوئے معاہدے اور عالمی سطح پر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تھیں ان کو یکسر نظر انداز کر دیا. اور اس نے پیٹرول کی دیگر جو فیصلے کرنے تھے قیمتوں کے بارے میں وہ صرف اس لیے نہیں کیے کہ اس کے خلاف اسمبلی میں طریقے عدم اعتماد آ گئی ہے. یہ فیصلے اس نے روکے رکھے تاکہ میری کرسی بچ سکے. لیکن نہ اس عمران خان کی کرسی بچی. ہوا کیا کہ ملک کا کھربوں روپوں کا نقصان ہو گیا. ملک دیوالیہ ہونے کے قریب چلا گیا صرف اس لیے اپنی کرسی بچانے کے چکروں میں. اگر وہ 2 مہینے بھی یہ فیصلے اس وقت کرتا جو محنت کرتا یہ پیٹرول کی قیمتوں کو اور دوسرے معاملات کو جس طرح عالمی سطح پر حالات تھے تو کم از کم یہ کھربوں روپوں کا جو 2 مہینے کا نقصان ہے یہ نقصان نہ ہوتا. اور اس کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں انہوں نے بھی 4 ہفتے عمران خان کی پیروی کی ہے. اگر وہ 4 ہفتے جو انہوں نے
نے دیکھا کہ عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا ہے، انہوں نے ایک قدم فیصلے کر کے عوام پہ مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے۔ عمران خان بھی اپنی کرسی کے لیے ملک، عوام اور اس کے مفادات کو نظر انداز کرتا رہا۔ شہباز شریف اور اس کے عواری بھی اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے ملک صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف صاحب سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ بھی اس ملک کا حصہ ہیں۔ آپ نے اچھے وقتوں میں جب ملک میں خوشحالی ہوتی ہے تو اس وقت بندہ مراد لے سکتا ہے۔ اس ملک اور اس عوام پر رحم کرتے ہوئے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے آپ اپنی اور اپنے محکمے اور اپنے سے متعلقہ جتنے بھی آپ کے محکمے افسران ہیں ان سب کی مراد بھی پھر پھول واپس لیں۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جس سے آپ اس ملک کی عوام کے ساتھ عملی طور پر ہمدردی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ورنہ ہم مگرمچھ کے آنسو اور کھوکھلے نہروں کو بالکل نہیں مانتے۔ اگر مشکل فیصلے ہیں تو وہ یہ ہے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کی ملک سے وفاداری بھی قبول ہے، آپ کی عوام سے وفاداری بھی قبول ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جن کے ٹیکسوں کے پیسے پر ساری سرکاری منشیدگی چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر مہنگائی کی چستی میں پستے ہیں تو پسے، ہم اپنے گھر سے جو سرکاری سرونٹ ہمیں ملے ہوئے ہیں ہم ان کو نہیں نکالیں گے۔ ایک افسر کے گھر میں 4 سے 5 سرونٹ کام کر رہے ہیں یار، ایک ڈرائیور، خان سامہ، گارڈ، اس کے بعد مالی، یار خدا کا خوف کرو، ملک کے نراج میں جا رہا ہے اور تمہارے پروٹوکول کدھر جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ بھرپور مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے کہ خدا را اب عملی اقدام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آج بھی عملی اقدام نہ کیے گئے ہیں تو آپ تحریک میں، پاکستان کی تحریک میں آپ ظالم لکھے جائیں گے، آپ جابر لکھے جائیں گے اور آپ کا مکروہ چہرہ لکھا جائے گا کہ ظاہری طور پہ عوام کی ہمدردی اس وقت ہوتی ہے جب عمر بن خطاب مدینہ شریف کی گلیوں میں گشت کرتا ہے، اور عمر بن خطاب وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتا، وہ عمر اس شان کا مالک عمر اپنے کندھے پہ آٹے کی موری رکھ کے اپنی عوام، اپنی رعایا کے گھر پہنچاتا تھا۔ اگر تمہارے اندر قوم کی ہمدردی ہے تو آپ بنگلوں میں عیش کرنے کا وقت نہیں ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں اور دوسرے آفس میں بیٹھ کر عکاسی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب عوام کی خبرگیری کرو، اب عوام کو وقت دو اور عملی طور پر اپنی مراد واپس کر کے عوام کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت دو۔ اور عوام کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ خدا را 70 سال سے زیادہ آپ کو ہو گیا ہے ان زرداریوں، ان کھلاڑیوں اور ان شریفوں کے ساتھ چلتے ہوئے، ان پہ اعتماد کرتے ہوئے، ان کے ویژنوں پہ اعتماد کرتے ہوئے، مجھے بتائیں سوائے اس ملک کی جو ہے نا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا اور سوائے عوام کو مہنگائی کے اور کیا دیا، کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ ابھی یہ شعر پڑھ رہے تھے، کون دیتا ہے دینا کے منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا منہ، اور دیا ہے اس نے عرب کے سارا نشینوں کو جن کے پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہوتی تھی ان کو کیسو کسرا کا بادشاہ بنایا۔ عرب کے سارا نشین جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، جن کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، انہوں نے 2 سپر پاوروں پہ پھر حکومت کی ہے، لیکن وہ حکومت صرف تقدیروں سے نہیں ہوگی، یہود سارا کے ایجنڈے پہ چل کر نہیں ہوگی، وہ مکین گنبد خضرا کی سیرت پہ عمل کر کے ان کے دیے ہوئے نظام پہ عمل کر کے ہوگی۔ آج بھی اگر عوام پاکستان، میرے عزیز ہم وطنوں، یہی پیغام ہے کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، آؤ دین کی طرف، آؤ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو، کسی لیڈر کے ساتھ نہیں۔ میرے قائد نے یہ بات کی تھی کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا، اور میں نے اپنے اقتدار لا الہ الا اللہ، لا
محمد الرسول اللہ، محمد الرسول۔ پاکستان 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 بچائیں گے، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بچائیں گے۔ اپنے اقتدار کے لیے ہر حد تک جانے والوں، اپنے اقتدار کے لیے اس عوام پر گولیاں برسانے والوں جن کے ٹیکسوں پر تم اور تمہاری اولادیں پل رہی ہیں، میرے قائد کی طرف آؤ۔ ایسا لیڈر تم کہتے ہو کہ مولویوں کا یہاں کا کیا کام؟ اس مولوی خادم رضوی نے تمہیں یہ بات کہی تھی کہ اگر آج بھی تم اپنی سمت سیدھی کر لو، اپنی سمت وکیل گنبد خضرا کی طرف کر لو، تو ہم تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان بنا اسلام کے نام پر اپنے آپ کو مسلمان کہو اور تمہاری سمت کا ناول و مرکز یہود و نصارہ ہو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی سمت نہیں کی، تم نے عوام کے حال پر آرام نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو ہی پالا ہے، اپنے خاندانوں کو ہی پالا ہے۔ اس لیے مولوی میدان میں آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ مولوی اسلام کی پاور سے، اپنی پاور سے نہیں، اسلام کی پاور سے یہ ملک تمہیں چلا کر دکھائیں گے، اس ملک کے حالات بدل کر دکھائیں گے۔ اگر ان مولویوں نے اپنی 4 سال، ہماری پارٹی کو بنا 4 سال ہوئے ہیں، بغیر میڈیا کی بیساکھیوں کے، بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے، بغیر کسی بڑی سیاسی یا مذہبی سپورٹ کے پوری دنیا تک ہمارا نام گیا ہے، پوری دنیا میں لبیک اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے گونجے ہیں۔ تو یہ دین کی پاور ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وقت طلوع ہو، وقت طلوع ہو، انہیں مانا، انہیں مانا۔ لبیک لبیک یا لبیک یا رسول۔ چند تجزیہ نگار خرید کر اور چند چینل خرید کر تم نے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ چند چینل اور چند تجزیہ نگار وہ عمران خان کو فرشتہ بنانے کے چکروں میں ہیں، اسی طرح دوسرے والے شہباز شریف کو فرشتہ بنانے کے چکر والے ہیں۔ اور مکرو چہرے والوں، ان مساکلوں سے ہٹ کر عوام کے بیچ آؤ، تمہیں پتہ چلے تمہاری اصلیت کیا ہے۔ ان تجزیہ نگاروں سے ذرا ہٹاؤ، ان چینلوں کی آپ ان کی بیساکھیاں ذرا چھوڑو تو تمہیں پتہ چلے تمہارا اصل چہرہ کیا ہے۔ عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ خدا اور دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دین کے علاوہ پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کا کسی کا منشور ضامن نہیں ہے، لیکن دین ضامن ہے پاکستان کی ترقی کا اور عوام کی خوشحالی کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم کے